بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آخری آیات میں رحمان کے بندوں کی صفات، امتیازات اور خصوصیات بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک صفت اس آیت کریمہ میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اذا ذکروا بآیاتنا لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ وہ لوگ ہیں جنہیں جب ہماری آیتوں کے ذریعہ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اندھے اور بہرے بن کے نہیں گرتے۔ یعنی رحمان کے بندوں کا خاصہ یہ ہے کہ وہ جہاں جانتے ہیں اسی کے ساتھ وہ مانتے بھی ہیں۔ صرف جاننا جو ہے یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ جاننے کے ساتھ، علم کے ساتھ اس پہ عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اس سے انسان نجات پاتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے۔ تو جب رحمان کے بندوں کو قرآن کی آیتوں کے ذریعہ، اللہ کی آیتوں کے ذریعہ نصیحت کی جاتی ہے تو اس نصیحت کو وہ قبول کرتے ہیں، اس یاد دہانی کو وہ قبول کرتے ہیں، اور اسی لیے بار بار قرآن کریم میں ذکر اور تذکیر جو ہے، یاد دہانی اور نصیحت کرنا جو ہے بتایا گیا ہے۔ وذکر، آپ نصیحت کیجئے، آپ یاد دہانی کیجئے۔ بے شک نصیحت کرنا جو ہے مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اسی طرح اور آیات میں بھی باقاعدہ لوگوں کو یاد دہانی کرانا اور حق کی باتیں بتانا، اچھی باتیں بتانا، اچھی باتوں کی طرف بلانا، اس کی تاکید کی گئی ہے۔ تو رحمان کے بندوں کا خاصہ یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آتا ہے وہ کہتے ہیں جو ہے آمنا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم حاضر ہیں، ہم لبیک کہتے ہیں، ہم ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو نصیحت قبول کرنا یہ بہت بڑی خاصیت ہے اور بہت بڑی خصوصیت ہے، جس سے انسان کی زندگی ڈھلتی ہے، بنتی ہے، سنورتی ہے، رب کو، رحمان کو راضی کرنے کی طرف بڑھتی ہے۔ تو اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں کہ جب ہماری آیتوں کے ذریعہ انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اندھے اور بہرے بن کے گر جائیں، یعنی گزر جائیں، ایسا جیسا کہ اندھا اور بہرا جو ہے گزر رہا ہے اور کوئی آواز اس پہ اثر نہیں کرتی، کوئی بلانا اس پہ اثر نہیں کرتا، اسے ٹھوکریں لگتی ہیں، وہ گر جاتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے لیکن نہ سنتا ہے نہ متوجہ ہوتا ہے۔ بلکہ یہ رحمان کے بندے ایسے نہیں ہیں کہ اندھے اور بہرے کی طرح گر پڑے، بلکہ وہ پورے ہوش کے ساتھ، پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ کے احکام کو سنتے ہیں، مانتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں اور اس کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ صفت ہماری زندگی میں پورے طور پہ پیدا ہو۔